اور حضور علیہ السلام نے نتیجہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر کوئی بندہ صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مسلمان ہوگا تو صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور وہ فتنے کا زمانہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکا ہے کہ جس زمانے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اس زمانے کو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاروں طرف سے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی، ہمارے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرے عزیزوں اور بہت سارے کمزور عقیدے کے مسلمان دامن اسلام چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے فتنوں سے، اور اللہ بچائے ہمیں ہمارے عقیدوں کی اور ہمارے ایمان کی تحفظ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسرار ملت اسلامیہ رب قدیر نے صاف صاف قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن جو شرک کا گناہ ہے اللہ پاک اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ رب قدیر نے ایک گناہ کی طرف صاف صاف کلیئر ارشاد فرما دیا کہ یہ کبھی کوئی گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا جو شرک کا گناہ ہے، جو کفر کا گناہ ہے۔ شرک کا گناہ مطلب کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو برابر کا شریک ٹھہرانا، یہ ہو گیا شرک۔ اور کفر کا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کر دینا، یا ضروریات دین میں سے، یعنی کہ اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کا یقین رکھ لینا، اور ان باتوں کا یقین رکھنے کے بعد ان میں سے کسی بھی بات کا انکار کر دینا، یہ ہو گیا کفر۔ تو میرے عزیزوں، تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر کے حوالے سے صاف صاف کلیئر کر دیا کہ ہم اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور کفر یہ ایسی چیز ہے جو بہت سارے مسلمان کر کے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں، نادانی کی بنیاد پر، لاعلمی کی بنیاد پر۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے۔ شرک تو سب کو پتا ہے کہ صاحب کسی بت پرستی کے سامنے ہم سجدہ کریں، یا کسی غیر اللہ کو ہم خدا کے برابر شریک ٹھہرا دیں، یا خدا کا اوتار مانیں، یا خدا کا جو ہے باضابطہ طور پر خدا کے برابر ٹھہرا دیں، یا خدا سے چھوٹا مان لے کہ ہاں یہ بھی خدا ہے، یہ چھوٹا خدا اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا خدا۔ یہ تمام عقیدے جو ہے وہ بندے کو شرک کے دلدل میں پھنسا کے رکھتے تھے، اور مشرک بنا کے رکھتے تھے۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر اتنی خطرناک چیز ہے جو مسلمان کبھی کبھار کر بیٹھتا ہے، لیکن احساس نہ ہونے کی بنیاد پر توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کچھ مسلمان ایسے ہیں، پہلے بھی گزرے اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انہی چیز کو مانیں گے جو ہمیں دکھائی دے گی، اور ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے جو ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ میرے عزیزوں، تو اب وہ مسلمان کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہے ہم اس چیز کو مانیں گے۔ ہم نماز کو مانیں گے کیونکہ نماز دکھائی دیتی ہے، ہم زکات کو بھی مانیں گے کیونکہ زکات ادا کرنا بھی دکھائی دیتا ہے، ہم روزے کو بھی مانیں گے کیونکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کچھ ٹائم تک بھوکے رہتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ میرے عزیزوں، تو وہ مسلمان جنت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ مسلمان جنات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ مسلمان فرشتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسلمان قبر کے عذاب کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور ان کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جنت انسان کب دیکھے گا؟ جب مرنے کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، تب اسے جہنم دکھائی جائے گی، تب اسے جنت دکھائی جائے گی۔ فرشتوں کو وہ کب دیکھے گا؟ جب وہ اس لائق ہو جائے گا کہ اس کی آنکھوں میں اتنی صلاحیت آ جائے، اس کی آنکھوں میں اس قابلیت آ جائے، اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ جائے کہ وہ فرشتوں
فرشتوں کو دیکھ سکے تب وہ فرشتوں کو دیکھ سکے گا. وہ جنات بھی ہر انسان نہیں دیکھ سکتا, بلکہ جنات کے لیے بھی کچھ خاص انسان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جنات کی جیسی مخلوق کو دیکھ سکے. میرے عزیزوں, معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں, اگرچہ وہ روزہ کر رہے ہوں, اگرچہ وہ زکات دے رہے ہوں, لیکن جنات کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, فرشتوں کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, جنت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, جہنم کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, عذاب قبر کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دیا تو بھی وہ کافر ہو گئے. اب اگرچہ چاہے کتنے سجدہ کرتے رہے, چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتے رہے, چاہے وہ کتنا ہی روزہ رکھتے رہے, چاہے وہ کتنے حج و زکات ادا کرتے رہے, لیکن صرف ایک چیز کی بنیاد پر تمام ایک مسلمان تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن صرف فرشتوں کو نہیں مانتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے کون سی مخلوق ہے میں نہیں جانتا, فرشتے کون سی مخلوق ہے میں نے نہ دیکھا ہے نہ میں ان کو مانتا ہوں. علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے, وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہو, وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہو, تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی بھی فرشتوں کا انکار کر دیا تو وہ اگرچہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا, کیونکہ اگرچہ اس نے یہ شرک نہیں کیا لیکن کفر کر دیا ہے. اور انسان کفر کی بنیاد پر بھی, شرک کی بنیاد پر بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے, وہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی لوگ جنتی ہیں, یہی لوگ جہنمی ہیں, اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا جو ہے, ہمیشہ ہمیں انہیں جہنم میں رکھنا ہے, ہمیشہ ہمیں یہ جہنم میں رہیں گے, کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. میرے عزیزوں, اس قدر یہ خطرناک بلا ہے شرک اور کفر کی. لیکن جو مسلمان اگرچہ گنہگار ہے, اگرچہ سیاہکار ہے, اگرچہ بدکار ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو جہنم میں بھیجیں گے. ایمان کے روح اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کی روشنی, ایمان کی لذت باقی ہوگی, ایمان کی رمق باقی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن قیامت کے دن ایسے مسلمانوں کو چند سالوں جہنم میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا کسی کی دعاؤں سے یا کسی اور وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب ایمان کی رمق باقی ہوگی, ایمان کی روشنی میں ہم اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. میرے عزیزوں, معلوم یہ چلا کہ انسان گنہگار ہو جائے بخشش کی امید ہے, لیکن اگر کافر ہو گیا تو کوئی بخشش کی امید نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کے لیے نماز جنازہ جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کے لیے اصالہ ثواب کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے دعا مغفرت ایمان والوں کے لیے ہے, اصالہ ثواب ایمان والوں کے لیے ہے, جنت میں ٹھکانہ ایمان والوں کے لیے ہے, عذاب قبر سے نجات ایمان والوں کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ایمان والوں کے لیے ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہے. اور جو ایمان سے باہر ہو گیا وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا, جنت سے بھی محروم ہو جائے گا. اگر قبر میں گیا تو قبر میں بھی فرشتوں کے ذریعے اس پر عذاب مبتلا کر دیا جائے گا, اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں داخلہ نصیب کر دیا جائے گا. یہ ہے ایمان کی اہمیت اور کفر کی بلا.